الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیو، ابھی 24واں پارہ سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر، دو بھی نام ہیں اس کے 8ویں رکوع کی آخری آیت اور 9واں رکوع مکمل، جہاں پر سورہ مومن ختم ہو جاتا ہے کہ ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات کے ترجمے تفسیر کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے اور رسولوں کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کے واقعات تو قصے ہم نے آپ سے بیان کیے. مِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض کے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا، اس قرآن میں بیان نہیں کیے. وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اللہ کی نشانی کہہ کر قرآن کریم میں اکثر معجزہ مراد لیا جاتا ہے، کسی معجزے کو اللہ کے اجازت کے بغیر پیش کرے. اللہ کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی نبی کسی معجزے کو پیش نہیں کرتے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، کہ جا یہ فعل ماضی ہے لیکن اذا جب آ جاتا ہے تو مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی. تو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تو جب اللہ کا حکم سے مراد عام طور پر امر کہہ کر امر عذاب آ جاتا ہے، تو اللہ کا امر عذاب آ جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کن میں؟ انبیاء کرام اور ان کی جھٹلانی امت والی امتوں میں حق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت باطل پرست اہل باطل خسارے میں ہو جاتے ہیں، گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ الذی، اب یہاں یعنی 8واں رکوع ختم ہوا، 9واں رکوع شروع ہو رہا، جو آخری رکوع ہے سورہ مومن کا. اللہ تعالیٰ اپنی اور نشانیاں بیان فرماتا ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، تاکہ تم اس پر سوار ہو. منہا یہ عربی زبان میں بہت ہی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے. من کے کئی معنی ہیں، یہاں پر بعض کے معنی جس کو تبعیضیہ کہتے ہیں، کہ بعض جانوروں پر تم سوار ہو، کیونکہ ہر جانور پر تو سوار نہیں ہوتے جس کو کھاتے ہیں، جیسے بکری ہے،
یعنی بیل وغیرہ، تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو، ومنھا تاکلون، ان میں سے بعض کو تم کھاؤ، کھانے کا فائدہ اٹھاؤ، لترکبوا منھا تاکلون ولکم فیھا منافع، اور تمہارے لیے صرف کھانے اور پینے ہی، کھانے اور سوار ہونے ہی کے نہیں، تمہارے لیے اس میں اور بھی منفعتیں ہیں، اور بھی فوائد ہیں ان جانوروں میں، ولکم فیھا منافع، اور اس لیے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کیے، ولتبلغوا علیہ حاجۃ فی صدورکم، جو تمہارے دل میں حاجت ہے، خواہش ہے کہ فلاں جگہ جانا، اس حاجت کو تاکہ تم اس پر اپنی پوری کر سکو، لتبلغوا علیہ حاجۃ فی صدورکم وعلیہ وعلی الفلک تحملون، یہ تو یہ بر یعنی خشکی کا معاملہ ہے، پھر سمندر میں کیا ہوگا، وعلیہ ان جانوروں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی اللہ نے ایک نعمت، پانی کو اگر طاقت نہیں دیتی تو کشتی نہ چلتی، تو پانی کو اس قابل بنایا کہ اتنی وزنی کشتی بھی چل سکے، وعلیہ وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتی، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کہ فأی آیات اللہ تنکرون، آخر تو اللہ کی کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ اس کا پھر اللہ تعالیٰ مزید یعنی کہ آخر زمین میں کیوں سفر نہیں کرتے، سیر نہیں کرتے، اگلی امتوں کا حال انہوں نے نہیں دیکھا کیسا عذاب آیا، اب آخر میں یعنی مطلب فیصلہ کن معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو قوم اپنی رحمت و راحت اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کی قدر نہیں کرتی، تو آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے، اسے ڈرایا جاتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ پہلے تو رحمت محبت طریقہ بھی ہے تربیت کا، پہلے رحمت و محبت، پہلے ہی غصے میں نہیں آ جانا، آج کل طریقہ بدل گیا، ماں باپ آج کل بچے بگڑ کے ہونا ہے، ایک ہی وقت میں بدل جاتے ہیں، بعد میں سمجھاتے ہیں، غلط طریقہ ہے، بعد میں سمجھایا جائے، بعد میں پھر ان کو مطلب ہے کہ بعد میں جھڑکی دی جائے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں اور باپ پہلے جھڑکے دیتے ہیں، اس لیے بچے بگڑتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا مالک یوم الدین نہیں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ تربیت کا انداز ہے، پالو پوسو کھاؤ پلاؤ، پھر صحیح نہیں سدھرے تو رحم کرو سمجھاؤ، الرحمن الرحیم، اس سے بھی نہیں مانے تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ طریقہ بتایا، پھر عذاب کے دن کا مالک، جب دھمکی وغیرہ، یہ آخری نمبر ہے، آخری نمبر کو ہم نے پہلے نمبر پہ رکھ دیا، اس لیے قوم بگڑ رہی، اساتذہ بھی ایسے ہی ہو گئے، اس لیے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے آخری میں پوری، یعنی ان کو وہی سخت قسم کے یہ ایسا حشر ہو جائے گا جیسے پہلے حشر ہوا، اس کے بعد ہے، پہلے نعمتوں کا ذکر ہے۔ آئیے کہ اب یہاں ایک اہم بات کہ ہر چیز کا ایک یعنی مطلب ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جس عربی میں قلفیہ کہا جاتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، تو چنانچہ بغیر پس منظر کی شاید کا سمجھنا مشکل ہے۔ اب رہا یہ کہ خاص طور پہ بعض لوگ اپنی پوری توانائی کو خرچ کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کو سارا علم نہیں دیا، مقصد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے علم کو بتایا مقصد نہیں، جہاں بتایا مقصد وہاں تو یہ فرما دیا وہ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دیا جو نہیں جانتے۔ کوئی فلاں کہے گا کہ بہت سے انبیاء کے بارے میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے نہیں جانتے نا، اللہ کے نبی یہ نہیں جانتے نا، اللہ کے نبی وہ نہیں جانتے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے ہم نے ان سب کا آپ کو علم دے دیا۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں آئے گا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تو چنانچہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کافر ہمیشہ یعنی مطلب معجزات کو کھیل تماشا سمجھ لیے تھے، جب کبھی آتے تو فرمائش معجزات پیش کرتی ہے، صفا پروا جو پہاڑ ہے نا اس کو سونے میں تبدیل کر دو، نہریں جاری کر دو، باغات بنا دو، اس قسم کے یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ مطلب حق کی تلاش کے لیے معجزات طلب نہیں کر رہے ہیں، اتنے معجزات دیے گئے وہ معجزات اسلام کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ چاند کا ٹکڑا کیا جانا معمولی معجزہ ہے، جانوروں کا مطلب ہے کہ آپ کی مسخر کیا جانا، درختوں کا سلام بھیجنا، بے شمار سے معجزات ہے، یہی معجزات ان کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، کتاب اللہ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا، یہی یعنی معجزہ ان کے لیے ایمان کے لیے کافی تھا۔ لیکن دوسرے انبیاء کرام کے جیسے وہ لوگ یعنی مطلب کہ ان کی امتیں اپنے انبیاء کو ستاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ معجزہ کرو، یہ معجزہ پیش کرو، تو چنانچہ اس نبی کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، وہ کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے، یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قوموں کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ کتنے رسول بھیجے، ساری دنیا جانتی ہے کہ بعض حقائق ایسے ہیں جو انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو نہ دیکھا، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ نے بغداد نہیں دیکھا، انکار کر سکتے ہیں آپ، میں نے نہیں دیکھا، میں کوفہ بصرہ نہیں دیکھا، انکار کر سکتے آپ نہیں کر سکتے، مکہ مدینہ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں تو کیونکہ آپ یعنی بہت ہی انتہائی یعنی ہمارے دل سے قریب ہے کہ کوئی انکار، تو بہت سی ایسی چیزیں نہیں دیکھنے کے باوجود بھی یعنی انکار نہیں کر سکتا ہے، تم یعنی انکار نہیں کر سکتے۔ ان رسولوں کے امتوں کا کیا انجام ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جو ہم نے اس قرآن میں، اس سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اور انبیاء کے علم دیا ہی نہیں جتنا کہ خدا، یعنی مطلب یہ کہ اس کلام مجید میں جو امت کو جن انبیاء کے بارے میں بتایا گیا آپ کے ذریعے سے وہ صرف گنتی کے ہیں، ورنہ بہت سے انبیاء کرام ہیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا اس قرآن میں، آپ سے ذکر نہیں کیا گیا، ان کی تعداد بڑی ہے، لیکن یہ کہ ان کی
تعداد بیان کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کا بھی مشن وہی تھا، ان کا طریقہ بھی وہی تھا، ان کی امتوں کا بھی طریقہ وہی تھا. یعنی مطلب ہے کہ جس طرح ان انبیاء کرام کا معاملہ تھا ان انبیاء کرام کا معاملہ تھا. لیکن ایک مثال کے لیے آپ کو یہ بھی شفقت ہے، یہ بھی شفقت ہے کہ پورے انبیاء کا اگر نام دے دیا جاتا تو گنتے بیٹھتے آپ. 25 ہی پوچھے تو آپ مشکل میں پڑ جاتے. 25 نام تو قرآن میں آئے ہیں، 25 کون انبیاء کرام سوچنے پڑ جائیں گے. اگر ہزاروں سووں کے انبیاء کے نام کا ذکر کیا جائے تو بہت بڑی مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی 99 صفاتی ہے. اللہ کی صفات اتنے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ سارے سمندر میں سیاہی بن جائے تو ختم ہو جائے. خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلمات مطلب ہے کہ پھر بھی ختم ہو جائے، وہ سیاہی ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوتے. قبل ان تنفذ کلمات اللہ. لیکن ہم پر رحم و کرم کرنے کے لیے، امت پر رحم و کرم کرنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے 99 نام ہی بتائے گئے. چاہے 99 صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، صرف 99 نام ہم پر رحم و کرم کرنے کے لیے بتائے گئے. تو چند انبیاء کے نام جو قرآن و حدیث میں آئے ہم پر رحم کرنے کے لیے بتائے گئے. بہت سے علوم اللہ نے اپنے نبی کو دیے جو امت کو نہیں دیے گئے. اللہ کے نبی جس بات کو امت کو 3 قسم کے علوم اللہ نے اپنے نبی کو دیے. ایک تو یہ کہ ساری امت کو بتا دیا، دوسرے کہ جن کو خاص ہستیوں کو بتایا، یعنی جن کو بتانا مناسب سمجھے. اور بعض علوم ہیں کہ کسی کو نہیں بتایا، جیسے قیامت کے آنے کا علم کسی کو نہیں بتایا، اور مثلا مقطعات کا خطی علم کسی کو نہیں بتایا. تو اللہ کے نبی کی خصوصیات ہے کہ 3 قسم کے علوم نبی کو دیے گئے. بعض علوم صرف صحابہ کو دیے گئے. کہ مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور سے عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے پردہ فرمانے پر دیکھتے تھے. حضرت حذیفہ جس جنازے میں شریک ہوتے اس میں جاتے تھے، کیونکہ حضرت حذیفہ کو کسی صحابی کو خصوصیت نہیں دی گئی، سارے منافقین کے نام بتا دی گئی، یہ منافق. اس لیے آپ کسی جنازے میں شریک ہوتے تو یقینی بات ہے کہ منافق نہیں ہے. تو اس طرح یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بات انبیاء کے قصے آپ کو بیان کیے، آپ سے بیان نہیں کی. اب دلیل یہ ہے، یہ تو خیر آپ ہم یہ کیونکہ اہل محبت ہے تو مان لیں گے، لیکن آج کی دنیا قدم قدم پر دلیل طلب کرتی ہے. دلیل سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور انبیاء جتنے انبیاء ان سب کو علم دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ابھی بتایا گیا کہ قرآن میں یہ قصے بیان کیے گئے. قرآن میں خود قرآن ہر علم کی بنیاد ہے. لیکن قرآن کیا ہے، اتنی جامع کتاب ہے کہ جس میں تفصیل بیان نہیں کی جاتی، جیسے کہ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا، احکام کی تفصیل بیان نہیں کی گئی. اب دیکھیے قرآن میں خود کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف سے پہلے کا رکوع آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے. سورہ یوسف جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے پہلے کا رکوع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. تمام کے تمام رسولوں کے قصے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. اب کچھ باقی رہ گیا؟ تو پتہ چلا کہ ہر آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے. تو یہ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ سارے کے سارے انبیاء کے قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرے، تسلی دے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کا جاودہ انتظام فرمائے تاکہ حبیب کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو. تو اللہ صاف فرماتا ہے کہ کُلًّا، پھر اس کا من علماء کرام سے پوچھا من بیانیہ ہے کہ یعنی ہر ایک جتنے انبیاء ہیں. تو اب یہ تو یعنی مطلب اجمال ہے. تفصیل کیا ہے؟ پریکٹیکل عملی طور پہ انبیاء کے بارے میں جانتے تھے، اتنا ہی کافی. ہم عملی طور پہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حصے بیان کرنا، ان کے حالات جاننا کافی. اللہ کے نبی کو عملی طور پہ بتا دیا. کیا بتا دیا؟ معراج کے موقع پہ سیر کی کتابیں پڑھ لیجیے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آزادی اقامت دی، اللہ کے نبی نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، جب سلام پھیرے تو تفسیر ابن کثیر اور بہت سی کتب میں آتا ہے کہ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک مبعوث کیے گئے سب آپ کی امامت میں نماز ادا کیے. سارے کے سارے انبیاء کہ جتنے انبیاء آئے سب آپ کی امامت میں نماز ادا کیے. تو یہ ایک دلیل تھی کہ سارے انبیاء کو نہ علم دیا گیا بلکہ ان سے ملاقات بھی فرمائی. اسی صفحہ ہستی پر عالم ارواح میں نہیں، یہ ملاقات عالم ارواح نہیں، زمین کے اندر نہیں. یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام جب چاہے زمین پر اللہ کی مشیت سے ظاہر ہو سکتے ہیں. گرچہ کے گزر کر کوئی 4000 کوئی 5000 کوئی 6000 سال ہو چکا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے انبیاء کا علم دیا ہے. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یعنی امت کے لیے قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے، بلکہ حدیث میں بھی جو واقعات بیان کیے گئے وہ یعنی اب کتنے ہیں خود اللہ کے. اب یہ تو اور وضاحت چاہیے، اور وضاحت چاہیے، ٹھیک ہے اور وضاحت بتاتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل، ابن کثیر نے بھی یعنی اس روایت کو اپنی بعض آیات میں اس کی بیان کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت مشہور ہے، اور حضرت ابو لبابہ سے بھی روایت مشہور ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ انبیاء کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے 1,24,000. اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہے.
1,24,000 رسول کتنے ہیں؟ رسول یعنی جن کو نئی شریعت دی گئی یا صحیفے کتاب دیے گئے تو ان کا رسول کہا جاتا ہے. نبی یعنی جو اپنے ماقبل نہیں رسول کی جو شریعت پر عمل پیرا کرانے کے لیے، جیسے بے شمار انبیاء کرام ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے، سب کو نئی کتابیں نہیں دی گئی، سب کو نئی شریعت نہیں دی گئی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے یعنی توریت پر عمل کروانے کے لیے انہیں بھیجا جاتا تھا. تو چنانچہ اس طرح یعنی مطلب ہے کہ بتایا گیا کہ رسولوں کی تعداد کتنی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 313. پھر ہم کیوں نہ ایسا ایمان لائے کہ 1,24,000 پر ایمان لائے؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقائد کے معاملے میں یعنی قطعی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، کسی کا بھی کوئی کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ایمان کا معاملہ نازک ہے. ایمان ایسا نہ لائے ہم 1,24,000 پر ایمان لاتے ہیں، جتنے انبیاء اللہ نے تو نے بھیجا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے. اب رہا ہے کہ معلومات کے لیے کہ آخری ان کی انبیاء کی تعداد کتنی ہے، بتایا گیا کہ ان انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں رسول 313 ہے. اب رہا ہے کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا برکتاً یہ بھی بتا دوں کہ ان انبیاء کا نام بھی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ چھوٹ جائے تو تفاصیل میں آپ دیکھ لیں کہ 25 انبیاء کرام کا جو اللہ نے نام قرآن کریم میں ذکر کیا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام. یہ انبیاء کرام کے نام ذکر کیے. اب انبیاء نام کرام کے جو نام ذکر کیے گئے ان میں بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی تفاصیل ہم کو نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ نے کہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ان دیا. جیسے حضرت یسع جس کے بارے میں تفاصیل نہیں معلوم، نام قرآن میں ذکر بحیثیت نبی آیا ہے. بعض انبیاء بعض کے بارے میں اختلاف آیا ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ حضرت خضر کا نام تو نہیں آیا لیکن ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے. بعض کے نام ذکر نہیں کیے گئے، واقعات ہیں. تو چنانچہ بعض کا نام ہے، ان کی تفاصیل ہمیں نہیں معلوم. تو چنانچہ جن کے تفاصیل تو معلوم ہے لیکن یہ قطعی نہیں کہا جا سکتا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا کہ اللہ کے نبی ہے نہیں، اس لیے بعض لوگوں نے اس 25 شمار، بعض نے 28 شمار کیے. اگر اختلاف کو قطع نظر کر کے حضرت خضر علیہ السلام کو شمار کر لیا جائے، حضرت عزیر بعض لوگوں نے 28 کہا، لیکن مشہور معروف روایت یہ ہے کہ 25 انبیاء کرام ہیں. 3 کے بارے میں اختلاف ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت کیا بولتے ہیں اپنے ابھی ذکر کیا گیا کہ حضرت عزیر، جیسے قرآن میں ان کا نام بھی آیا ہے. قالت الیہود عزیر اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب رہا یہ کہ بعض انبیاء کرام کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان کے نبی ہونے کا روایات سے قطعی ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے واقعات قرآن کریم موجود ہے. اشارہ کیا حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام کہ جن کا ذکر قرآن کریم ملتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فتح کا ذکر کیا، یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی ہوئے. اس طرح اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی طرف اشارے کیے گئے لیکن ان کا نام قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا گیا. اب آئیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ جو فرمائشی معجزات یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دیجیے ویسا کر دیجیے، اللہ نے 15 بارے میں اس کی تفصیل بیان فرمائی سورہ بنی اسرائیل. کافروں نے کہا کہ قالوا لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ چشمے بہا دو، آپ جنت باغات بنا دو، یہاں تک کہ آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے آسمان میں چڑھ جاؤ. یعنی مطلب نبوت کھیل تماشا نہیں ہے کہ یہ صرف یہ کہ یہ صرف ٹھٹا مذاق اڑانے کے لیے اس قسم کے فراموش معجزات کرتے ہیں. وما کان لرسول، کسی رسول کے لیے سزاوار نہیں ہے کیا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی معجزے کو پیش کرے. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اپنی مشیت کو خوب جانتا ہے کہ کس قسم کے معجزات کا کافروں کو بتایا جائے، کس قسم کے معجزات نہ بتائے جائے. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. اب رہے تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ذات میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے معجزات جو فردن تھے ان سب کو مجموعی طور پر ایک نبی کی ذات میں جمع فرما دیا کہ سارے جامع المعجزات ہے آپ کی ذات خود اللہ تعالیٰ نے برہان بنائی، معجزہ بنایا. جیسا کہ
تمام اولیاء کے مختلف قسم کے کراماتوں کو ایک ذات میں جمع کر دیا، جن کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات کریمہ ہے، کہ سارے اولیاء میں جو الگ الگ کرامتیں ہیں، ان سارے کرامتوں کو اگر کسی ذات میں جمع کر دیا گیا تو ان کے سر پر اولیاء کے سیادت کا تاج رکھ دیا گیا، جس سے ساری دنیا حضور غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو چنانچہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، پھر کیوں نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ؟ جو انبیاء سے معجزات کی فرمائش کی جاتی ہے اس لیے نہیں بتاتا، اللہ کا قانون ہے فرمائش معجزے کے طلب کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ کا مقصود ہے یہ کہ قوم کو ہلاک نہ کیا جائے۔ امت محمد کچھ تھوڑے سے پیریڈ کے لیے نہیں بھیجا گیا، ورنہ ہم نہیں رہتے اب تک، ہمیشہ کے لیے بھیجا گیا، ہمیشہ کے لیے بھیجا گیا، تو ایسے فرمائش معجزات کی تکمیل نہ کی جائے۔ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کوئی یعنی معجزے کی فرمائش کرتی ہے، وہ امت نہیں مانتی تو امت کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ما قبل کے انبیاء صالح علیہ السلام سے اونٹنی کو طلب کیا گیا تو چنانچہ ان کو ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے انکار کیا۔ اور انبیاء کرام کے معجزات دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ آسمان سے جنت سے دسترخوان اتر جائے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اتاروں گا، میں جو انکار کرے گا ایسی سزا دوں گا، آج تک کسی نے پورے عالمین کسی کو سزا نہیں دیا۔ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ انی سورہ نساء، قال اللہ انی منزل علیکم، اس دسترخوان کو میں اتاروں گا، قال اللہ انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم، کہ تم میں سے کوئی اس کا انکار کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کسی قوم کو بھی ایسی سزا نہیں دی گئی، ایسا عذاب نہیں دیا گیا، ایسی سزا دوں۔ کیسا کیا ہوا؟ جب اس کے منکر ہو گئے، جب اس کی ناشکری کرنے لگے تو وہ قوم جس قوم نے کیا اس بنی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو خنزیر بنا دیا گیا، تفاصیل پورے کے پورے خنزیر بنا دیے گئے، روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، تو 3 دن کے اندر مر گئے۔ کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب کہ آپ ان میں جلوہ فرما ہے، آپ رحمت العالمین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس قوم پر عذاب کو نازل نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرمائش معجزات کی تکمیل نہیں کی، کیونکہ اللہ کے قانون کے ہاں کہ بعض لوگوں نے یہاں پر انہوں نے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس سے مستثنا ہے، کہ عذاب کو دیکھتے ہوئے مطلب ہے کہ قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک قوم ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان معتبر یونس علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے 98 آیت نمبر 98 میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے، وہ بھی سن لیجئے، صحیح یہ نہیں ہے کہ یہ قانون مکمل ہے کہ جب عذاب دیکھ لیا جاتا ہے تو معتبر نہیں، انہوں نے عذاب نہیں دیکھا یونس علیہ السلام قوم۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ معتبر مفسرین نے فرمایا انہوں نے عذاب نہیں دیکھا، عذاب کی علامتوں کو دیکھا، عذاب کی علامتوں کو دیکھا۔ عذاب بالکل نازل نہیں ہوا، عذاب جب نازل ہو جاتا ہے فرشتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے، یا یہ کہ عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، جب ایمان معتبر نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ اسی آخری میں یہ آیات آنے والی ہے، تو چنانچہ علامات عذاب کو دیکھا، نفس عذاب ان پر نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا ایمان معتبر ہو گیا۔ ہاں پھر قرآن میں ان کا استثناء کیوں کیا گیا؟ استثناء اس لیے کیا گیا جتنی قومیں ہیں علامت عذاب کو دیکھ کر دنیا کی کوئی قوم اس سے عبرت نہیں لی، ایمان نہیں لائے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ یونس علیہ السلام کی قوم ہی کو شرف ملا کہ جو علامات عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے، ورنہ دنیا کی اس سے پہلے کوئی قوم علامات عذاب کو دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ تو چنانچہ یہ استثناء اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب اس کے بعد جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے قضی بالحق، حق کے ذریعے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، باطل کو باطل قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی باطل تو پہلے سے باطل ہے لیکن لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ باطل پرست ہے، تو چنانچہ حق کو غالب کر دیا جاتا ہے۔ وَقَصِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت باطل پرست نقصان گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ یہاں تو یہ کہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، وہاں کا عذاب اور سخت ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ قرآن کریم کی ہر اعتبار سے، اس کی اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور بے شمار حقائق کے اعتبار سے معجزہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے کیسے معجزہ ہے۔ ہر لفظ اگر اس کو ہٹا کر دوسرا رکھ دیا جائے اس کے، تو اس کے اندر وہ جو جمال ہے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حفاظ کرام سے پوچھیے کہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے وَقَصِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور یہ خود سورہ ختم ہوتا ہے وَقَصِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ کافر یعنی مطلب ہے کہ خسارے میں پڑ گئے، تو جو کافر ہے وہ باطل پرست ہے، جو باطل پرست ہے کافر ہے۔ اور یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ باطل پرست خسارے میں پڑ گئے۔ یہاں باطل پر اس لیے کہا گیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق کا ذکر فرمایا،
اس آیت میں اللہ نے حق کا ذکر فرمایا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافر یعنی خسارے میں پڑے کیا فرمایا, وہاں ایمان کا ذکر فرمایا. فلم یکو ینفعہم ایمانہم, ایمان کے مقابلے میں کفر کہا جاتا ہے اور حق کے مقابلے میں باطل کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی یعنی جمال یعنی اس کے ترکیب کی سلاست بلاغت وغیرہ ہے. بھائی اب اللہ تعالیٰ یعنی بے شمار نعمتیں یعنی 2 رکوع میں آپ سن چکے ہیں. اللہ نے یعنی رات بنایا, دن بنایا, آسمان بنایا, زمین بنایا, ساری نعمتیں بنائی. ساری نعمتوں کے بعد اور ایک عظیم نعمت دی. ساری نعمتیں ہوتی لیکن ایک کہ اگر آپ کو کھانے پینے کی نعمت نہیں ملتی, کتنا ہی عالیشان بنگلہ ہو تو کیا آپ کو سکون ہوتا؟ تو کھانے پینے کی نہیں ملتے اور جہاں چاہے جانے کی سہولت نہ ہوتی تو کیا آپ اپنی زندگی کی خواہش کو پوری کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ اب اس رکوع میں اس وہ نعمت کو بیان فرمانے, وہ جانوروں کی نعمتیں ہیں, وہ سواریوں کو نعمتیں ہیں, وہ جانور کی جن کی کھانے کی اجازت دی گئی. اگر اللہ چاہے تو کھانے کی اجازت نہ دیتا. اب اس نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کس حد درجے تم پر رحم و رحیم ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے سواریوں کی ساری سہولتیں دی. اللہ الذی, اب اس کے بعد یہ آخری رکوع کی پہلی آیت ہے, اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے انعام یعنی کیا بنائے, یعنی چوپائے بنائے. کیوں؟ لترکبوا منہا, تاکہ بعض یعنی جانور پر تم سوار ہو, بعض کا تم گوشت کھاؤ. کیونکہ بعض جانور ایسے ہیں جن کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے, سوار بھی ہوتے ہیں, جیسے اونٹ. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کھایا جاتا ہے سوار نہیں ہو جاتا ہے, جیسے بکری وغیرہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لترکبوا منہا ومنہا تاکلون. اور یہی نہیں, اور بہت سے یعنی اللہ تعالیٰ نے منفعت رکھی, جیسے ان کا دودھ پیتے ہو, جیسے ان کے چمڑے سے تم مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہو, جیسے اوباریہ واشاریہ کہ, اور ان کی ہڈیوں سے مختلف چیزیں بناتے ہو. تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سی کھانے پینے سے ہٹ کے بھی جانوروں کے اندر بہت سی چیزیں اس کے ذریعے سے بنتی ہے. لیکن وَلَكُمْ فِيهَا, تو اب اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ حلال جانوروں ہی سے یہ چیزیں یعنی مطلب بنانا جائز ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا, اور سب سے بڑی یہ کہ تمہاری جو حاجت ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا, حاجتاً فی صدورکم, ان جانوروں کو ذریعہ بنایا کہ تم کھانے پینے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے سفر کو جاری رکھو اور اپنی حاجتوں کو پوری کرو. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ, اور یہی نہیں, یہ تو خشکی کے اسباب ہے. اللہ تعالیٰ سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کہ یہ یعنی کچھ کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے. اب آئیے یہ آیت کریمہ بالکل, یہ دونوں آیات بالکل واضح ہے معنی مطالب کے اعتبار سے. اب رہا ہے کہ قرآن کریم کے معنی کی نفس مفہوم تو بالکل آسان ہے, لیکن قرآن کریم یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے, ہر ایک کی کتاب ہے. دنیا کی کوئی کتاب اسے بتا دو, ایک کتاب دیکھتے بولے کہ یار یہ تو صرف یہ کہ یعنی پرائمری اسکول ہی کے بچے کے لیے, ہمارے لیے نہیں. اور کوئی یعنی ایم اے ایم فل وغیرہ, یہ کہ اس کے ہم جیسے پروفیسر ہم اعلیٰ قسم کے دماغ رکھنے والے سائنٹسٹ کے نہیں. اور دنیا کی کوئی کتاب ہے تو ہر گریڈ کے لیے ہے تو قرآن کریم ہے. مطلب ہے کہ پرائمری سے لے کے مطلب پورا یعنی مطلب ہے کہ یہاں تک کہ یعنی مطلب کہ صحابہ کرام اولیاء اللہ مقربین انبیاء, اگر کوئی کتاب ہے تو ہر ایک کے لیے اس کے اندر معنی, اگر اس کے اندر مفاہیم, اگر کوئی دنیا کی کتاب اگر ہے تو جو دین و دنیا کی کتاب ہے تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اس لیے اب ہم یعنی اکثر تو مفسر ضروری حد تک بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی مفسر کسی کو ترجیح دیتا ہے, کوئی مفسر کسی کو ترجیح دیتا ہے. اس لیے تفسیر ایک نہیں ہے, سواؤں کی تفاسیر ہے. کوئی تو یعنی مطلب ہے کہ سائنسی اعتبار سے اس کے معنی بیان کرتا ہے, کوئی تو بلاغتی اعتبار سے اس کے معنی بیان کرتا ہے, کوئی تو تصوف کے اعتبار سے معنی بیان کرتا ہے. ہم دونوں چیزوں کا اکثر اہتمام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں اگر سائنسی یعنی آج کل کے سائنس بہت ترقی پر ہے, اس لیے لوگوں کو سمجھنے کے لیے, نوجوانوں کو قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے سائنسی اشارے بیان کرتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں آپ تفسیر سن چکے ہیں, بہت سی سائنسی یعنی مطلب واضح طور پر قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سائنسی دلائل بیان کیے گئے. اب آئیے آج انشاءاللہ تصوف کی طرف بیان کیا جائے گا. تصوف کے بہت سے اشارے جو ہمیں مطلب یہ کہ قرآن کریم جو ہمارے تزکیے کے لیے, ہماری یعنی مطلب کہ تعلیم کے لیے اور ہماری نفس و قلوب جلا کے لیے آیا ہے, اس سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج بیان کی جائے گی, جس کو یعنی عام طور پر اس کو اصطلاح میں تفسیر صوفی, تفسیر اشاری کہا جاتا ہے. تو اشاری صوفی یہ تفسیر غلط نہیں ہے. چنانچہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آیت کا ایک ظاہر باطن ہے. یہ جتنا آپ سنیں ظاہر, اس کا ایک باطن بھی ہے. باطن کیا ہے, جیسے ابھی اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہر آیت کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے, باطن ہوا کرتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ باطن کی وجہ سے ظاہر کو ٹھکرایا نہیں جاتا. ہاں, اگر کوئی باطن کے ذریعے ظاہر کو ٹھکرایا جاتا ہے تو ظاہر قسم کے صوفی کہیں گے, حقیقی صوفی نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ ظاہر کو تو بالکل قلم کر دیا جائے, باطنی کو بولے کہ یہی سب کچھ ہے کہ جیسے بعض جوہلا کیا کرتے ہیں, اسلام میں جائز نہیں. ایسے لوگوں کو اسلام میں ایک خاص ایک فرقہ نکلا ہے جس کا نام تھا فرقہ باطنیہ. صوفیہ اور باطنیہ بہت بڑا فرق ہے. باطنیہ فرقہ وہ ہے جو قرآن کے باطن کو مان کر ظاہر کا انکار کر دیتا ہے. صوفیہ وہ ہے جو ظاہر کو اپنے اوپر ظاہر کو باقی رکھتے ہوئے اس کے باطنی معنی بیان کرتے ہیں. یہ جماعت
حق ہے. یاد رکھ لیجیے ہر زمانے میں صحابہ کرام سے لے کر دور یعنی حاضر تک بھی اس قسم کی تفاسیر بیان کیے گئے جو قرآن کے ظاہر سے نہیں ٹکراتی. اب آئیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. تو جیسے بزرگوں نے فرمایا یعنی صوفیہ کرام نے فرمایا کہ چوپایا سواری ہے. آپ کیا ہے؟ سوار ہے. یہی ہے نا. یہ تو پہلے سمجھ جائیے. چوپایا سواری ہے, آپ سوار ہے. تو اللہ نے تمہارے نفس کی مثال کیسی ہے؟ جانور. کیونکہ نفس کی میلان کی طرف ہوتا ہے برائیوں کی طرف, روح کا میلان کی طرف ہوتا ہے نیکیوں کی طرف. کیونکہ ہر مومن کی, ہر انسان آنے سے پہلے اس کی روح کیا تھی؟ مومن تھی. کافر کی روح بھی مومن تھی, یہودی کی بھی یعنی روح مومن تھی. جب یہ جسم میں آئی تو کوئی کافر ہوا, کوئی یہودی ہوا, کوئی نصرانی ہوا. احادیث سے بات ثابت ہے. ہر شخص جو پیدا ہوا مسلمان ہوا. کیوں؟ اس کی روح کیا تھی؟ مسلمان تھی, مومن تھی. روح کی طبیعت میں, سرشت میں ایمان ہے. نفس کی طبیعت میں شرارت ہے, لیکن اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. جیسے کہ بزرگوں کے نفس یعنی مطابق ہو جاتی ہیں. تو چنانچہ اب یہ اس میں بتایا گیا کہ جس طرح یہ چوپایوں کو تمہارے لیے سواری بنایا, تو اللہ نے تمہارے نفس کی جن کی مثال بہیمت یعنی چوپائے حیوانیت, اس کو اس نفس کو سواری بنایا تمہارے روح کی جو اولوی درجہ رکھتی ہے. ہم سوار ہے اور جانور سواری ہے. روح سوار ہے. روح کیا ہے؟ سوار ہے. نفس کیا ہے؟ سواری ہے. نفس سواری ہے. اب سوار و سواری کا فلسفہ سن لیجیے. اگر جب تک سواری آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ منزل مقصود کے پہنچیں گے. گھوڑا اگر سرکش ہو جائے تو کسی نہ کسی گڑھے میں گرا کے تمہیں ہلاک کر دے گا. اگر گھوڑا آپ پر مسلط ہو جائے تو آپ تباہ. آپ گھوڑے پر مسلط ہیں تو جہاں چاہے جائیے. جو جانور بگڑ جاتا ہے تو وہ جانور آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے. جب تک روح آپ کی روح ہے, جب تک روح نفس پر غالب ہے تو آپ سیدھا راستے چل رہے ہیں معرفت. جب نفس غالب آ جاتا ہے, باغ ڈور کس کو دے دیتے ہیں؟ جو کھاؤ چلتا بھائی, جو کھاؤ جو پیو چلتا بھائی, جو کرو چلتا. اگر یہ کہے تو اب کس کو آپ نے باغ ڈور دے دی؟ نفس کو باغ ڈور. نفس کو جب باغ ڈور دے دیے تو روح کیا ہو جائے گی؟ مغلوب ہو جائے گی. تو یعنی مطلب یہ کہ جو سوار ہے مغلوب ہو جائے گا. اب سواری اپنا جب باغ ڈور لے گئی تو آپ کو کہاں ڈالے گی؟ ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے گی. آخر میں تباہی گڑھے میں ڈال دے گی. تو اس لیے بتایا گیا کہ اب رہا یہ کہ جب سوار جیسے گھوڑے پہ جاتا ہے تو سواری کرنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے. شکار کہتے ہیں جیسے عربی میں ہدف, انگلش میں ایم کہتے ہیں. آپ کا ایم کیا ہونا چاہیے؟ خالی سواری اندر جا رہے تھے, پاگل بن کی علامت ہے. نہیں جا رہا ہوں بھائی. ارے کہاں جا رہے؟ جا رہا ہوں. پھر عقل مند آدمی کا ایک ہوتا ہے. ایم کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو نفس کی سواری دیا کس لیے؟ ایم ہے کہ معرفت حق کے راستے کو طے کرے. معرفت حق یہ ایم ہے, یہ ہدف ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ قرب ہدف ہے. اس ہدف کو چھوڑ کر ادھر ادھر مطلب ہے کہ آپ بھول بھلیوں کو دیکھتے بیٹھ جائیں گے تو آپ پھر اپنے جا نہیں سکیں گے. دلی جا رہے ہیں, جانا ہے 2 دن کے اندر ہے, رستے میں ارے باغ اچھا دکھا رک گئے, وہاں وہ چمن اچھا دکھ گئے, نہر اچھا دکھ گئے, تو آپ دلی نہیں پہنچ سکتے, 1 مہینہ لگ جاتا ہے. سنی پھر یہ کہ اپنے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تمام بھول بھلیوں کو چھوڑ کر اپنے مقصود کو سامنے رکھے, یہ مقصد ہے. اب ایک اہم بات بتا دوں, اللہ کا انعام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں جو چیز نعمت جب زیادہ مل جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. جو جس اب صبح شام یعنی مطلب سورج طلوع ہو رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا. ورنہ باہر نکلتے الحمدللہ بولنا, باہر نکلتے الحمدللہ بولنا کہ جب سورج یعنی کی روشنی ختم ہو جائے, اگر خدا نہ خواستہ یعنی دن میں سورج نہ نکلے گا تو جب اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی. جب اس کی اہمیت, جو نعمت ہم زیادہ استفادہ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی. چوپا میں بیٹھے کیا بات ہے؟ ارے کیا بات نہیں کہ اللہ نے گھوڑے کو, اللہ نے اونٹ کو, اللہ نے بیل کو کیا تم سے بڑھ کے طاقت نہیں دی؟ تو اگر سرکش ہو جائے تو تمہیں ہلاک نہ کرے. پھر کیسا مسخر ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مسخر کرنے کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تو مسخر ہوا, ورنہ کوئی جانور مسخر نہیں ہوتا. اب سن لیجیے, فلسفہ سن لیجیے. اللہ نے بعض کو طاقت دی, جرت نہیں دی. اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ نے بعض کو جرت دی, طاقت نہیں دی. جتنے جانور ہیں, اونٹ گھوڑا وغیرہ, اللہ نے طاقت ضرور دی, بیل وغیرہ کو جرت نہیں دی. آپ کو تباہ کر سکتا, پھر بھی تباہ نہیں کرتا. حل میں چل رہا ہے, جہاں ملے جا رہا ہے, آ رہا ہے وغیرہ. اب مچھر کو اللہ نے جرت دی لیکن طاقت نہیں دی. طاقت دی تو رات صبح تک ہلاک ہو جاتی. اگر اس کو طاقت دی جاتی, اس کو بدل دیا جاتا, قوت دی جاتی, تو اللہ نے اسے یعنی جرت ضرور دی
अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी भी, कितना ही बड़ा फिलोसोफर हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, सब दिमाग में दम कर देता है। तो लेकिन है कि उसको ताकत नहीं दी। तो ऐसे बहुत से अशरातुल्लाह वगैरह है कि जिनको जरूरत तो दिया गया, इतनी जरूरत दी गई कि जानवरों को जरूरत नहीं दी गई, जिनको जरूरत दी गई, ताकत भी दी गई, आपको मुस्तक़ल नहीं किया गया आपकी हिफाजत के लिए, उन्हें दरिंदे बना दिया गया, जंगल में छोड़ दिया गया। जिनको जरूरत भी है, चीता शेर वगैरह जरूरत भी है, ताकत भी है, वो आपके काम के नहीं बनाए गए, उन्हें दरिंदा बना दिया गया, उनको मुस्तक़ल नहीं किया गया। अल्लाह का इनाम है। तो अल्लाह के बेशुमार इनामात में से इनाम है। इसलिए सवारी में बैठने का क्या करो, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, कि यानी उसकी वो ज़ात पाक है कि जिसने हमारे लिए सवारी को मुसक्कर किया। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन, हम इस पर काबू रखने वाले नहीं थे अगर अल्लाह ताला काबू अता नहीं करता। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम अपने रब ही की तरफ पलटने वाले। अब बोलेंगे कि अब तो हम तो घोड़ों पर सवार हो रहे हैं, ऊँट पर सवार हो रहे हैं। ठीक, आप नहीं हो रहे, दुनिया की बात कौमें तो सवार हो रही है। आप ठीक है बैटरी पे सवार हो, कार में सवार हो। ये बताओ, अगर पेट्रोल के अंदर ये कैफियत चलाने की किसने पैदा की? ये जो वायरों में जो ताकत किसने पैदा की? जिस तरह जानवरों को मुसक्कर किया, कि मतलब ये कि आज से यानी हजारों साल आदमी नहीं कर सका। अल्लाह ने कितनी बड़ी इस जमाने की, इसलिए इस जमाने वाले तो बढ़ के हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसलिए जमाने वाले तो पहले जमाने से बढ़कर कितनी कितनी सहूलतें जमाने वाले को दी गई। किसी जमाने वाले को बाइक नहीं दी गई, किसी जमाने वाले को ट्रेन नहीं दिया गया, जहाज नहीं दिया गया, किसी जमाने वाले को ये सहूलतें नहीं दी गई। हम तो कदम कदम पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम तो कदम कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम तो कदम कदम पर उसका शुक्रिया की नमाज अदा करें। ऐसी नेमतें जो दुनिया की जो नेमतें हैं, ऐसी आसानियां हमें जो फराहम दी गई, तो अब चुनाच कितनी अल्लाह ने राहत दे दी है कि ये अब रहा है कि कुरान में हर चीज़ का बयान है। हाँ, हर चीज़ का बयान है। अब ये अब अल्लाह ताला यानी सूरह नहल 14 पारे में इरशाद फरमाता है। फिर ये आगे चल के क्या होने वाली थी, ये तो सवारी उस वक्त थी। अब जो सवारी यहाँ मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ किस्म के जो यानी कम्युनिकेशन के जो ज़राए है और है, अल्लाह ने इसका भी इशारा फरमा दी। यही नहीं, आगे चल के और भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला। वो कौन से? वो जहाज़ों को पैदा करने वाला है, ट्रेनों को पैदा करने वाला है, और आपके यानी बैग को पैदा करने। कहाँ फरमाया? कुरान करीम अल्लाह ताला इसी तरह का बयान कि जानवरों को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि वलकुम फीहा जमालुन हिना लितरकबूहा ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। जानवरों का जिक्र करके वल अनआमा ख़लक़हा लकुम फीहा दिफ़्उन व नाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून। उसके अल्लाह ताला आगे चल के फरमाता है, यही नहीं व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला उन सवारियों को पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। वो अरब नहीं जानते थे, आगे चल के ये सवारियां पैदा होने वाली अल्लाह ने पहली बयान फरमा दी। ये तो सिर्फ जानवर ही नहीं, आगे चल के अल्लाह ताला वो भी पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। उस वक्त लोग नहीं समझ सकते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है, कि अल्लाह के औलिया समझते थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे के ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है। लेकिन ये कि आम लोग नहीं समझ सकते थे कि जो इस ज़माने का आदमी समझ रहा है कि वो क्या चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा की, आप देख रहे हैं सुबह शाम। इसी तरह कुरान करीम में हर चीज़ का अल्लाह ने रोशन बयान फरमाया। उसका इरशाद होता है कि वयुरीकुम आयाती, ये सारी निशानियां बयान करके, हाँ ये तो कश्तियों का जिक्र भी हो गया उसमें। वयुरीकुम आयाती, अल्लाह तुमको ये अपनी निशानियां बताता है। फ़ाय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, अल्लाह की तुम किस निशानी का तुम इनकार करोगे? अल्लाह अपनी सारी निशानियां आप सुनते आ रहे हैं मुसलसल, यानी ये तीसरा रुकू है निशानियों को। आखिर तुम अल्लाह की किस निशानी, ईमान लाने के लिए यही इतनी निशानियां काफ़ी है। इतनी ही ईमान, अगर जो हर धर्मी पर उतर जाए तो अगर चांद के 2 टुकड़े भी कर दे, सूरज को भी पलटा दे, तो फिर भी मानने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ये सारी निशानियां, एक तो आफाक में जैसे इससे पहले बताया गया, होरिज़न में ये आसमान और ज़मीन के अंदर बनाए गए, एक अनफुस में खुद अपनी ज़ातों में अल्लाह ने बेशुमार निशानियां पैदा फरमाया है। आखिर किस यानी अल्लाह की किस निशानियां का तुम इनकार करोगे? एक अहम बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि जो निशानियों की बात आ गई तो समझ लीजिए, सुन लीजिए कि निशानी का मतलब है कि यानी आम तौर पर कुरान करीम में मोजिज़ात वगैरह को निशानी कहा गया। अल्लाह ने बेशुमार अंबिया के मोजिज़ात तुम्हें बताया, आखिर तुम किस निशानी का इनकार करते हैं? मोजिज़ात के अलावा जो हमेशा हमेशा के लिए जो निशानियां हैं, कौन सी निशानियां? या आसमान और ज़मीन की निशानियां भी, जो निशानियां बयान की गई, ये निशानियां भी है। आखिर किस निशानी का इनकार करते हो? इन सारी चीज़ों में सबसे अजीम निशानी कौन सी है? आयतुल्लाह कौन सी है? सबसे अजीम निशानी है अंबिया है, उसके औलिया है, सबसे अजीम निशानी। क्यों? इसलिए कि ये जितनी निशानियां हैं, सफ़ा मरवा निशानियां हैं, मिना निशानियां हैं, मैं अज़ीम शाइल्लाह, ये अल्लाह के औलिया अंबिया निशानी गर है, जिसको चाहे निशानी बना दे। जब उनसे मंसूब हो जाता है सफ़ा मरवा कोई बुजुर्ग का नाम नहीं, सफ़ा मरवा किसी वली का नाम नहीं, सफ़ा मरवा किसी फरिश्ते का नाम नहीं, कि सफ़ा मरवा को अल्लाह ने निशानी फरमाया, अमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह इन्ना सफ़ा वल मरवा
من शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो क्योंकि इसकी निस्बत नबी से भी नहीं, फरिश्ते से भी नहीं, रसूल से भी नहीं, अल्लाह की औलिया से है, हज़रत हाजरा से है, अल्लाह ने निशानी बना दिया। सिर्फ अंबिया ही नहीं, औलिया भी निशानी है, औलिया भी बल्कि सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि अभी बताया गया सिर्फ निशानी ही नहीं, ये निशानी बनाने वाले हैं, ये निशानगर है ये। तो चुनाचे वयुरीक वायाती, इसलिए दुनिया के चीज़ों को देखकर जैसे एक आदमी ईमान लाता है, इससे बढ़कर अंबिया औलिया को देखकर ईमान लाता है। इसलिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमा हिंदुस्तान की धरती पर मतलब कि कदम रखने से लेकर अजमेर तक 90 लाख लोग मुसलमान हुए। इतनी बड़ी निशानी है, इतनी बड़ी निशानी है कि जिसका बयान नहीं, सारी निशानियों से बढ़कर अगर कोई निशानी है तो अंबिया औलिया इसलिए है कि एक अल्लाह के वली की वजह से लाखों लोग इस्लाम लाए। ऐसे बेशुमार मिसालें हैं कि मतलब ऐसे सख्त दिल के जिनके अंदर मतलब थोड़ी सी भी मतलब है कि उनके अंदर नरमी आने की तवक्को नहीं थी, इन्हीं औलिया की वजह से उनके दिलों में तब्दील हो गई है। आज सारी दुनिया में जो इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम के जो शाइर दिखाई दे रहे हैं, ये सब यानी किसकी कोशिशें हैं? अंबिया के बाद औलिया की। इसलिए बड़ी को ये अल्लाह की निशानियां हैं। वही को आयाती फ़ाय्या आयातिल्लाह तुनकिरून, आखिर तुम अल्लाह की किस निशानी का इनकार करोगे? अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि आखिर अल्लाह की निशानियां जो मुख्तलिफ किस्म के जो कौमों पर जो अजाब आए थे, वो अजाब की निशानी आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। ये आखिरी जो हिस्सा है इंशाअल्लाह ताला उसका तर्जुमा करके उसकी तफसीर बयान की जाएगी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफलम यसिरू फिल अर्ज़ि, कि क्या वो ज़मीन में उन्होंने सैर नहीं किया, सफ़र नहीं किया? फ़यंज़ुरू, तो देखते कि कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि उनका अंजाम कैसे हुआ जो उनसे पहले थे। कानू अक्सरा मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आसान फिल अर्ज़ि, वो कौमें जो इससे पहले की कौमें थी वो उनसे बढ़कर, ये जो कुरैश इस उम्मत से बढ़कर यानी मतलब है कि तादाद में थे। अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन, क़ुव्वत में उम्मत मोहम्मदिया से बढ़कर क़ुव्वत में थे। ऐसी क़ुव्वत यानी मतलब है कि इस उम्मत को जो क़ुव्वत दी गई, ताकत दी गई, माल ज़र ही नहीं बल्कि जिस्मानी क़ुव्वत, ऐसी ताकत इससे बढ़कर किनको दी गई? वो कौमों को दी गई। अशद्द क़ुव्वतन व आसान फिल अर्ज़ि, ज़मीन में उनकी निशानियाँ, बड़े बड़े महल्लात वगैरह जो खंडन में तब्दीली हुई कि आसान फिल अर्ज़ि। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, जो कुछ कमाते थे ये उनके काम नहीं आया। ये बड़े बड़े यानी मतलब है कि महल्लात, बड़े बड़े जो आसार निशानियाँ, उनकी ताकत काम नहीं आई, क्या वो तबाह ताराज कर दिए गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फलम्मा जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनाति, जब उनके रसूल उनके पास निशानियाँ लेकर आए, बैयिनात यानी खुली निशानियाँ, वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मी, तो वो काफिर जो उनके पास इल्म था उस पर खुश थे कि बोले कि ये अंबिया वगैरह कुछ नहीं, उनका इल्म कुछ नहीं, उनकी तालीमात कुछ नहीं, हम जो जानते अपने आबा व अजदाद से ये सब कुछ है। अपने बातिल परस्त ख्यालात ही को वो इल्म समझने लगे। फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मी व हाक़ा बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसके नतीजे में जिस बात की हंसी उड़ाया करते थे, अंबिया के तालीम और मैसेज की हंसी उड़ाया करते थे, तो इस हंसी के अज़ाब ने उनको घेर लिया। वहाक़ा बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिस बात की हंसी उड़ाया करते थे उसके अज़ाब ने उनको घेर लिया, इसी हंसी ने उनको हलाक कर दिया, तबाह कर दिया। इरशाद होता है कि फलम्मा राऊ बासना, हुआ क्या? फिर जब अज़ाब आ गया, फलम्मा राऊ बासना, जब उन कौमों ने हमारे अज़ाब को देखा, क़ालू, उन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाहि वहदहु, हम अल्लाह ही वाहिद अकेली ज़ात पर हम ईमान ले आए। आमन्ना बिल्लाहि वहद, अल्लाह ही पर ईमान लाए जो अकेला है, तन्हा है। क़ालू, और जितने हम अब तक शिर्क किया करते थे उन सब का हम इनकार करते हैं। इन्ना कफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुश्रिकीन, जितने अब तक, कब ये कहा? जब अज़ाब को देख लिया, अज़ाब को नाज़िल होते देख लिया, अज़ाब के फरिश्तों को देख लिया, तो उन्होंने जब ये ऐलान किया फलम्मा राऊ बासना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु व कफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुश्रिकीन, हम काफिर हो गए तमाम जिन चीज़ों को अल्लाह के साथ शरीक किया करते हैं। क्या हुआ? उनके ईमान को कबूल नहीं किया गया। फलम यकुन यनफहुम ईमानुहुम, उनके ईमान ने उनको किसी किस्म का नफ़ा नहीं पहुँचाया। उनका ईमान लाना उनको अज़ाब से नहीं बचा सका, उनके ईमान को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। फलम यकुन यनफहुम ईमानुहुम लम्मा राऊ बासना, जब उन्होंने हमारे अज़ाब को देखा। फलम यकुन यनफहुम ईमानुहुम लम्मा राऊ बासना सुन्नतल्लाहि लती क़द ख़लत फ़ी इबादी, अल्लाह की यही सुन्नत है, अल्लाह का यही तरीक़ा है उन जितने बंदे उसके गुजर चुके हैं। यकीनन जो तरीक़ा वो है आगे भी यही रहेगा। सुन्नतल्लाहि लती क़द ख़लत फ़ी इबादी, अल्लाह का यही तरीक़ा रहा कि अज़ाब को देखकर किसी के ईमान को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, उनका ईमान उनके लिए मोतबर नहीं हो सका। सुन्नतल्लाहि लती क़द ख़लत फ़ी इबादी व ख़सिरा हुनालिकल काफ़िरून, उस सूरत में काफिर घाटे में पड़ गए, खसारे में पड़ गए, हलाक हो गए। तो मोहतरम हाज़रीन, अब यहाँ अल्लाह ताला यानी उन कौमों के जिक्र के ज़रिए से तंबीह फरमाता है कि जब अल्लाह की निशानी को देखकर तुम समझ नहीं सके, अल्लाह की इन रहमत और करम वाले निशानी को देखकर तो ईमान नहीं ला सके,
اب اللہ تعالیٰ وعید کی طرف فرماتا ہے کہ جیسے گزشتہ قوموں کے انجام ہوا کہ اے کافرو تمہارا بھی ایسے ہی انجام ہوگا اگر تم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، زمین میں سفر کرو. کس لیے؟ خالی سیر و تفریح کے لیے نہیں، اچھی نیت کر لے کے جاؤ. سیر و تفریح ذمن میں رکھو، سیر و تفریح ذمن میں رکھو تو ثواب بھی ملے گا. اب مثال طور سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں دلی، نیت کر لو کہ ہم اللہ کے اولیاء کی زیارت کریں گے، سیر و تفریح بھی آپ کی عبادت، آپ کا ثواب کے شمار ہو جائے گا. لیکن صرف سیر و تفریح ہم قطب مینار دیکھنے جائیں گے، نعمت لال قلعہ دیکھنے جائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا آپ کو. تو نیت تو اچھی کر لو، پھر یہ کہ آپ دوسری بھی آپ چیزیں کر لو. تو چنانچہ تو پتہ چلا کہ اگر سیر و سفر عبرت کے لیے ہے تو یہ بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا، اور دیکھتے کہ کیسے ان کا انجام ہوا کہ جو ہلاک کر دیے گئے. آج بھی عرب کی سرزمین میں یمن کو جاتے وقت راستے میں، شام کو جاتے وقت راستے میں قوم عاد و سمود کے جو ہزاروں سال پہلے کے کھنڈر موجود ہیں. ان کھنڈروں سے بدخوفناک بعض لوگوں نے کہا کہ آوازیں بھی آتی ہیں، بعض لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ان کھنڈروں کا. وہ کھنڈر آج بھی موجود ہے. یہ نشانیاں بتا رہے کہ کس طرح اللہ نے قوم عاد کی جیسی کوئی قوم نہیں ہوئی، یعنی مطلب کھجور کے درخت کے طرح اتنے لامبے تھے، اتنے لامبے تھے، اتنے طاقتور تھے. آج تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ایسی قوم پیدا ہی نہیں کی، اللہ نے ایسی قوم آج تک پیدا نہیں کی. طاقت کے اعتبار سے دولت بھی ایسی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس امت سے بڑھ کر آثار بڑے بڑے یعنی مطلب کہ پہاڑوں کو قلعے میں تبدیل کر دیا کرتے تھے. پھر ان کو یہ سائنسی قسم کے آلات نہیں تھے، یہ سائنسی قسم کے آلات اگر دیے جاتے تو کیا قیمت بچا دیتے. یہ سائنسی قسم کے آلات، یہ سارے ذرائع نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ پہاڑوں کو بڑے بڑے محلات میں تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور ایسے دولت مند تھے. ایسی دولت اس امت کو نہیں دی گئی. اس امت میں کوئی قارون جیسے دولت مند پیدا نہیں ہوا. تو چنانچہ قارون کے خزانے کی کنجیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے. کنجیوں کا عالم تھا تو خزانے کتنے نہیں تھے، لیکن پورے خزانے کے زمین میں دھسا دیا گیا. شداد جو جنت جیسی یعنی مطلب ایک خوبصورت یعنی سونے چاندی وغیرہ موتیوں کا محل بنایا تھا جس کو خود نہیں دے سکا. نہ کوئی امت میں شداد جیسا نہ پیدا ہوا، نہ اس امت میں کوئی قارون جیسا پیدا ہوا، نہ قوم عاد وغیرہ اور دوسری قوموں کی طرح قد آور طاقتور یعنی قومیں پیدا ہوئی، یعنی ایسی قومیں نہیں پیدا ہوئی. تو چنانچہ یعنی اب رہا یہ کہ کیوں ایسی سی بڑی بڑی یعنی قومیں جو قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، تو کیا ان کی دولت انہیں کام آئی؟ کیا ان کی طاقت انہیں کام آئی؟ تو جس طرح یہ اتنے بڑے قداور، اتنے بڑے طاقت ہونے کے باوجود ان کی دولت کام نہیں آئی، تو یہ ان کی دولت کہاں کام آئے گی؟ یہ ان کا اپنے دولت ناز کرنا، یہ ان کا اپنی صلاحیتوں پر ناز کرنا کیوں کا کام آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبرت لینے کے لیے تم سفر کرو. ایک اہم بات کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک روایت عام طور پر اکثر آپ جاتے ہیں تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تو عموماً یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ 3 مقامات ہی کے لیے سفر کے لیے اپنی سواریاں باندھو. ایک مسجد نبوی مکہ، ایک بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، بیت المقدس. حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 مقامات کے لیے. لہٰذا اب صرف مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت کی نیت سے جانے کے لیے روکنا. بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس پہ. اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جانا ناجائز ہے. ہاں، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے اللہ کے نبی کی زیارت کر سکتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا. تو چنانچہ تو حدیث کیا پیش کی جاتی ہے کہ 3 ہی جگہ سفر کرنا. یہ سفر کون سا ہے قرآن میں؟ ابھی یہ سفر کا ذکر کیا، ایک نہیں بے شمار. تو پتہ چلا استثناء اسی سے ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے. استثناء مسجد کا مسجد سے ہوگا، کسی اور مسجد کو ثواب کی نیت سے جانا یعنی مطلب تمہارے لیے جائز نہیں ہے. سارے دنیا کی مسجدوں کا ثواب ہے. کوئی مکہ مسجد جا کے نماز پڑھ رہا ہو، نماز کا زیادہ ثواب ملے گا، تو تم یہ محلے کی مسجد جو ہے یہاں جو پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ مکہ مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر دنیا کی کوئی مساجد ہے کہ جہاں پر خاص طور پہ سفر کی نیت سے جا کر نماز پڑھیں گے، اگر اس کا ثواب زیادہ ہے تو وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی، بیت المقدس. مسجد حرام کا آخری ثواب 1 لاکھ، مسجد نبوی مختلف روایت ہے آخری ثواب 50,000، مسجد بیت المقدس کا 25,000. کسی اور مسجد کی یہ خصوصیت نہیں ہے. تو چنانچہ مسجد کا اتنا اگر ایسے ہی مان لیا جائے تو پھر علم کا سفر، احادیث کریمہ میں علم میں جانے کے لیے سفر کے جو فضائل سب ختم ہو جائیں گے. تو محض یہ کہ اللہ کے نبی کی ذات کو نشانہ بنانا نعوذ باللہ گستاخی ہے. تو اب رہا یہ کہ ہاں نہیں کیونکہ ثواب زیادہ نیت اچھی کرو نا، کیونکہ 50,000 سے تو 50,000 یقیناً بہت بڑا ثواب ہے. مسجد نبوی کی نیت سے جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے حبیب کے زیارت کی نیت یہ محبت کی بنیاد ہے. یہ محبت کی بنیاد پر سفر کرنا
تو محبت کے لیے محبت کی ثواب کی کوئی حد بندی نہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ 2 لاکھ دے دے، اس سے بڑھ کر دے دے۔ یقیناً یہاں حد بندی ہے کہ 50,000، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت، ذات کی محبت کی وجہ سے کوئی جاتا ہے پھر مسجد نبوی کے بھی ثواب حاصل کرتا ہے، یقین اس ثواب کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے ثواب کی حد بندی ہوگی، مسجد حرام کی ثواب کی حد بندی ہوگی، اور بیت المقدس کی ثواب کی حد بندی ہوگی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہی نہیں یہ پتہ چلا عبرت کے مقامات پر جانا، دیکھنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے جانا جب ثواب ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان مقامات پر جانا بھی ثواب ہے۔ اس لیے انبیاء اولیاء کے مزارات کی زیارت کرنا بھی ثواب کی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جب یہاں جانا عبرت کے لیے جب ثواب ہوگا تو وہاں جانا تو یقیناً ثواب ہوگا۔ اس لیے حضرت امام شافعی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ امام شافعی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حضرت امام اعظم علیہ السلام کے قبر مبارک پہ جاتے، وہاں پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی محبت میں یعنی رفع دین بھی نہیں کرتے، جو مسلک ہے شوافیہ کا۔ کیوں؟ تو یہ جانتے ہیں کہ زندہ ہے، یہ جانتے ہیں زندہ ہے، شرم آتی ہے کہ وہاں جا کر میں اپنے مسلک پر عمل کروں، وہاں جا کر اپنے مسلک پر عمل کروں۔ فرق یہ ہے ہم بھی جاتے ہیں اولیاء کیسے اس لیے جاتے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، کا مطلب ہے کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، ہماری طبیعت خراب ہے۔ اللہ کے اولیاء جاتے تو دینی مسائل کے حل کے لیے جاتے تھے، فرق اتنا ہے۔ تو وہ جاتے اگر کہیں فقہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس نیت سے جاتے، گرچہ کہ یہ بھی جانا ناجائز نہیں ہے، مطلب ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کیا جائے، لیکن مقصد اعلیٰ رکھو، مقصد یہ رکھو کہ اللہ تجھے اپنی اس ولی کے ذریعے سے میری محبت عطا فرما دے، مقصد اعلیٰ رکھو، اے اللہ اس کے ذریعے سے اپنا قرب عطا فرما دے، اے اللہ اس ولی کی زیارت کی برکت سے ہمیں معرفت عطا فرما دے۔ اب یہ ذیلی چیزیں ہیں کہ جا کے یہ بھی مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ یہ میری صحت کو عطا کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے، لیکن مقصد یہ بھی بنا رہے ہیں کہ بس ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ مقصد اعلیٰ رکھو تو اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود آتی ہے، جب چھوٹی چیزوں کی نیت کی جاتی ہے تو اعلیٰ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ تو افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واحسن فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ تو ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کی محنت، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا کام نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلما جاءتہم رسلنا بالبینات، جب ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے، بینہ کہتے ہیں نشانی کو، تو اب آیت بھی نشانی کے معنی ہیں، تو آیت یعنی سے بڑھ کر اگر یعنی مطلب ہے کہ جس سے نشانی کے اندر اتنا زور پایا جاتا ہے کہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، سرنڈر ہوئے بغیر چارہ نہیں، تو چنانچہ اس کو بینہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بینہ۔ جیسے مثال کے طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو 9 نشانیاں دی، ان میں 2 نشانیاں سب سے بڑے عصا ید بیضا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صرف آیت ہی نہیں، آیت کے ساتھ ساتھ بینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اللہ نے آپ کو 3 یعنی کھلے نشانیاں دی، آیات بھی فرمایا اور بینہ بھی فرمایا۔ تو چنانچہ یعنی اس لیے 80,000 جادوگر اس معجزے کے سامنے سرنڈر ہو گئے، جھک گئے، ایمان لا لیے۔ تو بینہ اتنے عظیم معجزے کو بینہ کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی 2 نشانیاں دی۔ تو یہاں ایک اہم بات میں عرض کر دوں کہ بینہ انبیاء کو دیا گیا، بینہ انبیاء کو دیا گیا، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ عصا ید بیضا، اور ہمارے نبی کو خود بینہ بنایا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا گیا۔ ایک اللہ نے کہاں فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بینہ پڑھ لیجئے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب المشرکین حتی تأتیہم بینہ۔ یہ اہل کتاب، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر، کافر کی 2 قسم ہیں، ایک مشرک کافر ہے، اہل کتاب کافر، یاد رکھ لیجئے یہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لیکن کفر کی قسمیں ہیں، کفر کی قسمیں یہ ہیں کہ اہل کتابوں کو مان کر بھی کافر ہو گئے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب المشرکین منفکین، اپنے یعنی حرکتوں سے، اپنے کفر سے بعد آنے والے نہیں۔ کب تک بعد آنے والے نہیں؟ حتی تأتیہم بینہ، یہاں تک کہ بینہ آ جائے۔ بینہ جب آ جائے گا تو ہی مانیں گے۔ بینہ کون ہے؟ سب سے بہترین تفسیر ہے کہ اللہ خود تفسیر بیان کرے، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آئے۔ یتلو صحفا مطہرہ، پڑھ لیجیے کتابیں کہ جو گرامر جانتے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں بینہ بدل کا مطلب ہے کہ جو بینہ ہے اس سے مراد رسول ہے، رسول سے مراد بینہ ہے۔ تو ہر نبی کو بینہ دیا گیا، آیات دیے گئے، ہمارے نبی کو خود آیت بنا دی گئی اور بینہ بنا دیا گیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاءتہم رسلنا بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، تو اپنے علم پر خوش ہوئے۔ اب بتایا گیا کہ وہ علم ہی نہیں، وہ علم ہی نہیں، وہ اپنے ذات میں علم سمجھ رہے تھے،
علم نجوم، علم طبیعت، دنیا کے جتنے علوم ہیں اس پہ فخر تھا. انبیاء کے علوم کا انہوں نے انکار کر دیا. تو وہ اگر دنیا کا علم اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے تو علم نہیں. یاد رکھ لیجیے وہ علم نہیں. آج سائنس کتنی ہی ترقی کرے، کتنا ہی یعنی اس پر ناز کرے، اگر ایمان نصیب نہیں تو وہ علم نہیں. وہ علم نہیں، وہ علم تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. تو اس لیے علم کی کئی تشریح کی گئی. ایک تو یہ کہ وہ اپنے ایک تو یہ کہ وہ جو توہمات یعنی جو ان کے آباء و اجداد سے آئے تھے اسے علم انہوں نے قرار دیا. کہ دنیا کے جو علوم کے ماہر تھے طبیعیات فلکیات وغیرہ میں اسے انہوں نے علم قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریح بما عندہم علم. لیکن آخر کیا ہوا؟ انبیاء کے علم کو، انبیاء کے میسیج کو انہوں نے کمتر سمجھا. تو اسی ہنسی کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا گیا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. یہ دیکھیے حد درجہ علم بھی اگر توفیق نہ ہو ہلاکت کا سبب ہے. حد درجہ علم بھی اگر توفیق نہ ہو، اس لیے کیا حکم دیا گیا؟ خالی علم ہی کافی نہیں، علم کا توفیق ضروری ہے. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا حکم دیا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں ہدایت مل گئی، ہمیں علم مل گیا، بس ایسے ہی پار ہو گئے. استقامت اہم ہے، استقامت اہم ہے، اس پہ قائم رہنا. اللہ کی توفیق اہم ہے. ہمیں سیدھی راہ چلا کہ جن پر تم نے انعام کیا ان کی راہ چلا. یعنی اللہ سے اس توفیق کو طلب کر رہے ہیں. توفیق اہم ہے. شیطان کو کتنا بڑا علم ہے. آپ نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا. شیطان کا علم کیسا ہے؟ جنت کو دیکھ کر ہے، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا. جو آپ کے لیے جو عالم غیب ہے اس کے نگاہ میں عالم غیب نہیں ہو. نہ جنت غیب ہے، نہ دوزخ غیب ہے، نہ فرشتے غیب ہے، نہ آسمان غیب ہے. لیکن پھر بھی اس کا علم کام نہیں آیا، بلکہ کفر ہی نہیں، کفر کا منبع بن گیا، کفر کا اصل سر چشمہ بن گیا. تو علم ہی کافی نہیں. علم کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ توفیق الہی ضروری. توفیق الہی کے بغیر کوئی علم کام نہیں آ سکتا. تو بتایا گیا کہ سقراط، آپ سنے ہیں سقراط بخراط، بڑے بڑے اسلام سے پہلے جو حکماء گزرے ہیں، افلاطون وغیرہ وغیرہ. سقراط موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا لیکن اس کا علم سے کام نہیں آیا. سقراط سے کہا گیا، حضرت موسیٰ صلی اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ تو ان کی ہدایت سے حاصل کر. اس نے کہا کہ ہم مہذب قوم ہیں، ہم اتنے تہذیب یافتہ، اسے اپنے علم پر ناز تھا، جو فلسفہ وغیرہ جانتا تھا. ہمیں کسی ایسی ہادی کی ضرورت نہیں جو ہدایت دے سکے. تو آخری میں ایمان سے محروم ہو گیا. اسی طرح افلاطون جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کو اپنے علم پر ناز تھا تو وہ بھی یعنی مطلب ہے کہ اسلام نہ لے سکا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس افلاطون آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے جانچنے کے لیے، مثال کے طور پر یہ جو پورا آسمان ہے، پورا آسمان اگر وہ کمان بن جائے اور انسان اس کمان کے سے جو تیر نکلنی ان حوادث کا شکار بن جائے، این بن جائے، شکار بن جائے، اور اس کمان کو چلانے والا رب ہو تو کہاں بھاگو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے. سارا آسمان کمان بن گیا، تیر چھوڑی گئی، اور تیر کا نشانہ کون ہے؟ ساری انسانیت ہے. اور اس کمان کا چلانے والا کون ہے؟ رب ہے. تو تم کہاں بھاگو گے؟ تو آپ نے فرمایا ففر اللہ کی طرف بھاگو گے. فرمایا کہ واقعی نبی ہے لیکن میں ایمان نہیں لاتا، مجھے اپنی ہدایت کافی ہے. اسی طرح بات اناث سے، حسد و اناث سے ان کے علم نے ان کو، جیسے شیطان ہے اسے سب جانتا، اسلام حق ہے، ایمان حق ہے، نبی حق ہے، کتاب ہے، سب حق جانتا. تکبر ایسی خطرناک بلا ہے. ایمان نہ صرف انسان کو فاسق و فاجر کرتا ہے، یہاں تک کہ آخرکار اسے ایمان سے اسے ایمان سے محروم کر دیتا ہے. تو شیطان کا جو تکبر ہے وہ ایسا تکبر ہے کہ جو جانتے ہوئے بھی، قرآن کو حق جانتے ہوئے بھی نبی کو حق جاننا کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے. بہت سی قومی جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. الذین آتیناہم کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی یہ نبی کو جانتے ہیں جیسا کہ بچوں کو جانتے ہیں، لیکن جاننا کام اس لیے نہیں آئے گا کہ مانتے نہیں. آج بھی بہت سے یعنی مطلب ہے کہ دو قسم کے سائنٹسٹ ہیں. ایک کے سائنس قرآن اور اسلام کا مطالعہ کر کے وہ جانتے ہیں اسلام حق ہے لیکن مانتے نہیں، مومن نہیں. لیکن اللہ نے جن کو توفیق دی جانتے بھی ہے اور مانتے بھی، مومن ہے جو جانتے بھی ہے اور مانتے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فریح بما عندہم العلم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. تو آخری میں اس کا اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان فرماتا ہے. اب اگر یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں. عذاب آنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کا ایمان ہم قبول نہیں کریں گے، ان کا ایمان انہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لے آئے. اور کفرنا بما كنا به مشرکین، ہم ان سب چیزوں میں کافر ہو گئے جن کا شرک کیا کرتے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں کہیں گے، قیامت میں کوئی ایمان کام نہیں آئے گا، قیامت میں کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا. دوسرا یہ تو مشہور معروف معنی ہے کہ اسی دنیا میں،
اسی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لے، اگر اس کے بعد ایمان لے آئے، ایمان معتبر نہیں، ایمان یہ اللہ کا قانون ہے۔ چنانچہ ایسے کئی واقعات ہے۔ ایک اہم بات سن لیجئے کہ اگر ایمان معتبر ہوتا تو کس کا ایمان معتبر ہوتا؟ فرعون کا ایمان معتبر ہوتا۔ جب پورا عذاب آ گیا، جب ڈوبنے لگا، حتیٰ اذا، قرآن کریم کی آیت ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ جانے والی کی آیت ہے، جب غرق اس کو پہنچ گیا، ڈوبنے لگا، عذاب کو دیکھ لیا، حتی قال آمنت، تو اس نے کہا کہ اس ذات پر ایمان لے آیا جس پر سارے بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا الانا، اب ایمان لا رہا، اب تک تو نافرمانی نہیں کرتا رہا، الانا قد عصیت قبل، اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کو نشانی کے لیے تیرے بدن کو نشانی بنا دیں گے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے، بہت تفصیل ہے، کبھی کسی موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ تو چنانچہ اب اس طرح یہ اگر فرعون بھی کیا ہو جاتا؟ مومن ہو جاتا، کیونکہ اس نے بھی اعلان کر دیا، مرتے وقت کیا اعلان کر دیا کہ میں جس ذات پر اس اللہ پر ایمان لے آیا، جس اللہ پر انہیں سارے بنی اسرائیل ایمان لے، اللہ کا کیوں ایمان کون سا معتبر ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھے ایمان لا رہے ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھے ایمان لا رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ جب کوئی عذاب ایک بھی نشانی دیکھ لے، اس وقت اگر کوئی مطلب ہے کہ ایمان کے اعتراف کرے، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اب توبہ کے بارے میں سن لیجئے، تو بتایا گیا کہ توبہ بھی اگر کیا بولتے عذاب کو دیکھ لے، جب توبہ کرتا ہے، اس لیے توبہ ہمیشہ کرنا، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اس لیے ہر نماز کے بعد توبہ مقرر کر دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کی کوئی نشانی دیکھنے میں توبہ کرتا ہے تو توبہ معتبر نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ، موت کا غرغرہ شروع نہ ہو جب تک توبہ قبول ہے۔ مطلب عذاب کی علامت تو دیکھا لیکن عذاب کو نہیں دیکھا، اندازہ لگ گیا کہ موت کا وقت آ گیا تو توبہ قبول ہے، لیکن موقع ملنا نا، اس وقت انسان کی حیرت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کی وحشت کا عالم ہی ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی سدھرتا نہیں، معمولی جب تکلیف بڑھ جاتی تو سدھرتا نہیں، تو اب اس کو کیا معلوم کہ موت کا وقت یا بھی موت کا وقت آ گیا، تو ایسی اگر کوئی نشانی اگر موت کی ظاہر دے تو اس کی توبہ تو قبول ہے۔ لیکن جب کوئی عذاب کا مطلب ہے کہ کسی قسم کے عالم غیب کی کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، فرشتوں کا آنا جانا دیکھ لیتا ہے، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وقت ہر آن اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے۔ کہاں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، قال، اس کہتا ہے انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، اب معتبر نہیں۔ جب موت کا بالکل وقت آ جائے، علامات عذاب اگر دیکھ لے تو توبہ قبول ہوگی مومن کی، لیکن کسی عذاب کو دیکھ لے، صرف عذاب کو ڈائریکٹ دیکھ لے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم یکن ینفعہم ایمانہم، ان کا ایمان انہیں کوئی نفع مند نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، لما رأوا باسنا، جب کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیا کسی قسم کا ایمان ان کو کام نہیں آیا، ورنہ جتنی قومیں ہیں جب انہوں نے عذاب کو دیکھا ہلاک کر دیے گئے۔ تو قالوا آمنا فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادی، اپنے بندوں میں اللہ کا طریقہ جاری ہوا، جتنی قومیں آئی ہے ایسے ہی ہوا کہ وہ جب عذاب کو دیکھ لیے انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، لیکن یہ کہ وہ ان کا ایمان انہیں کام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسر ہنالک الکافرون وخسر ہنالک الکافرون، کافر اس وقت گھاٹے میں رہ گئے، تب جب کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ کر ایمان کا اعلان کیا۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں مطلب کہ اللہ اپنے عذاب سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنے اوامر کا پابند نماز سے تنگ کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہمیں یہ سورہ مومن کے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس طرح اس کے بعد کے سورے، اس کے بعد کے سوروں کو بھی اسی طرح ہے اللہ